محمد. پھر بھی صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. صلوات. صلی اللہ محمد محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. جب اللہم صلی اللہ. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو کچھ غذا کے اجزاء دانتوں میں رہ جاتے. اگر روزے کی نیت کے بعد کوئی قطرہ دانت سے نکل کے منہ میں آ کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پھر ضروری ہے کہ آدمی خلال کرے. خلال کہتے ہیں دانتوں میں وہ جو لکڑی ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس سے دانتوں میں جو غذا رہتی ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اگر ایک آدمی کو معلوم ہو یا اطمینان ہو یا یقین ہو کہ یہ ذرے ضرور روزے کے دوران نکل کے میرے منہ میں آ کے حلق میں جا سکتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے خلال کرنا. سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ واجب ہے خلال کرنا. اگر اس نے خلال نہیں کیا اور قطرے اندر چلے گئے پھر وہ روزہ بھی ہوگا باطل ہوگا، کفارہ بھی ہو جائے گا. اگر آپ نے خلال کیا ضروری نہیں کہ سارے قطرے یا جو رہ گئے تھے دانتوں میں وہ سارے نکل آئیں. اگر کوئی رہ بھی گیا اور وہ چلا گیا اور آپ اس خیال میں رہے میں نے تو خیال کر لیا اور کوئی قطرہ منہ میں آیا اور عمدن نگل لیا تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. مقصد کہنے کا ہے کہ خلال کرنا قبل از روزہ اذان سے پہلے ضروری ہے. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الفجر کی پہلی آیات کو تلاوت کیا ہے جس میں خلاق دو عالم اپنے کلام کا آغاز قسم سے کر رہا ہے. قسم کھا رہا ہے اللہ. خدا جانے وہ چیزیں کتنی لائق قسم ہیں جو اللہ کے عدل کے مطابق ان کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے. قسم کھائی جا رہی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی. اب ہم اس فجر کی تفسیر پر یہاں تک پہنچے ہیں کہ فجر سے مراد
محرم کی پہلی صبح کی قسم. ٹھیک ہے، محرم کی کوئی محرم ہے، اب جسے محرم بھی معلوم نہیں ہے اسے یہاں رہنے کا حق نہیں. خدا کے لیے محرم کی لفظ آئے تو ہر مومن کو، ہر سننے والے کو، ہر انسان کو اس محرم کا علم ہونا چاہیے. قسم جن کی خالق قسمیں کھائے ہم بے خبر رہے، کتنی غفلت نہیں ہوگی، کتنی بڑی غفلت ہوگی ہماری. قسم ہے محرم کی پہلی صبح کی، صرف صبح کی قسم نہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان مسلسل 10 راتوں کی قسم. ایک رات نہیں، معلوم ہوتا ہے ہر رات اپنے کمال میں برابر ہے. جب 10 کی قسم کھائی تو کوئی ساری برابر ہوئی نا باعتبار قسم، ان کا کمال باعتبار قسم برابر ہوا. 10 راتوں کی مسلسل 10 راتوں کی قسم. اب خدا جانے ہر رات کا کیا کمال ہے جو لائق کی قسم ہو رہی ہے. اب تو یہ تو عدل ہے اس کا، علم ہے اس کا جو قسم کھا رہا ہے. ہمیں صرف قسم سے پتہ لگے گا، ان کی حقیقتوں کا ہمیں علم نہیں ہوگا. چلو پہلی صبح کی قسم، پھر دوسری رات میں کیا ہوا، تیسری میں کیا ہوا، خدا جانے 10 راتوں میں کیا ہوا. ہر رات عمل وہ ہوا جو لائق قسم بنا دیا ہے. یہ تو بالکل طے ہے. جو کچھ ہوتا گیا ہر رات وہ عمل نہیں ہوا، اس معیار کا عمل ہوا کہ خالق کے عدل کے مطابق وہ لائق قسم ہو گئی رات. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر وہ رات لائق کی قسم ہو گئی تو پھر اس رات میں جتنے لوگوں نے مل کے وہ راتیں بسر کی، کیا وہ لائق کی قسم نہیں ہوئی؟ آخر عدل الہی میں وہ لائق قسم بھی ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے ان 10 راتوں کی، ماشاءاللہ یہ اسی طرح آپ توجہ فرماتے آئیں گے، بات اتنے تک آ گئی ہے کہ 10 راتوں کی مسلسل قسم، اور اس کے بعد فرمایا وَالشَّفْعِ، اور 2 برابر حقیقتوں کی جفت کی قسم. اب 2 آئے، شف کہتے ہیں 2 برابر حقیقتیں، کہ جو حقیقتیں جیسے پہلی حقیقت ہے ویسی دوسری حقیقت ہے. جب ذوات کے اعتبار سے برابر ہیں تو پھر کمال کے اعتبار سے بھی برابر ہے. جو پہلا کمال ہوگا وہی دوسری حقیقت کا کمال ہوگا. جن کی حقیقتیں ہی ایک ہیں تو پھر کمال میں فرق نہیں ہوگا. اب پھر اگر میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ کہہ دوں، پھر جو سوال کا جواب پہلے کا ہوگا وہی جواب دوسرے کا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پہلے کا اور سوال کا جواب ہو اور دوسرے کا جواب کوئی اور ہو. تو ان کے ہر سوال کا جو جواب ہوگا وہ جواب برابر کا ہوگا. اب جب یہ 2 حقیقتیں ہیں تو کہاں تک پہنچے تھے؟ یہ 2 حقیقتیں کون ہیں؟ بسم اللہ. ایک حقیقت کا نام سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ جفت کون آئے، کہاں، کتنے دنوں سے جفت میں بیان کرتا آ رہا ہوں. یہ جفت میں پہلی حقیقت کون ہے؟ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. جب سرکار حسن مجتبیٰ ہیں تو پھر دوسری حقیقت کون ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام. معلوم ہوتا ہے ان کا نام بھی تقریباً ایک ہے، ناموں کا وزن بھی ایک ہے. حسنین، جہاں دونوں حسن کے کمال برابر ہو جائیں انہیں حسنین کہتے ہیں. میں اب جملہ کہہ دوں، اگر انہی حسنین ہی کے حسن کی بنا پہ وہ حسین کہلایا. سمجھا کرے خدا کی. اللہ جو جمیل ہے، جمیل یحب الجمال، وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو پھر کوئی تو ہوگا مظہر جمال الہی. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں حقیقتیں کیا ہو گئی؟ برابر کی. جب دونوں برابر کی حقیقتیں، باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن 1 گھنٹے میں ہمیں وہی بات کرنی ہے جو ہمارے مطلب کی ہے. اب سرکار دو عالم ان دونوں حقیقتوں کے بارے میں ایک حدیث فرماتے ہیں. سرکار کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین
کہ میرا حسن اور میرا حسین، ٹھیک ہے، ان الحسن والحسین ابنایا، ہازان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ بیٹے کسی کے ہیں، بیٹا کہہ کوئی رہا ہے۔ یہ کمال ہے نا ان بیٹوں کا کہ ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ بیٹے ابنایا، ہازان ابنایا، یہ دونوں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے، ابھی بحث کریں گے، میرے بیٹے ہیں۔ ریحانہ تایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ریحان ایک خاص خوشبو ہے، ریحان کہتے ہیں جنت کے پھول کو۔ خدا جانے ان میں کون سی جنت کے پھولوں کی ان میں خوشبو موجود ہے۔ ریحانہ تایا، یہ دونوں میرے ریحان ہیں، من الدنیا، اس دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں، پھول۔ اچھا بات آگے بڑھائیں، پھر فرمایا وَإِنَّ ہَذَانِ امامان، لوگوں یہ دونوں امام ہیں، دونوں، ایک نہیں۔ رسول اپنی زندگی میں اعلان فرما رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ دنیا کہتے ہیں کہ امام بتائے نہیں گئے، رسول کیا فرماتے ہیں؟ ہازان امامان، یہ میرے دونوں امام ہیں۔ اب میں برابر ان کا کمال بتانے لگا ہوں جو حضور نے فرمایا، ہازان امامان، یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعودا، یہ دونوں تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں تو بھی برابر ہیں، اگر سلوح کر کے بیٹھ جائیں تو بھی برابر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حیدری یا اگر یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، دیکھیں کاما کی لفظ پہلے آئی ہے، قعودہ کی لفظ بعد میں آئی ہے۔ کاما کاما، قعدہ قعودہ، تسنیہ کے لیے یہ دونوں بیٹھ جائیں یا دونوں کھڑے ہو جائیں تو معلوم ہو گیا دونوں کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہا کہ پہلے دونوں بیٹھ جائیں۔ معلوم ہوتا ہے بیٹھنے کا کمال کم ہوتا ہے، کھڑے ہونے کا بڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہونا ہی جہاد کو ظاہر کرتا ہے اور بیٹھنا صلح کو ظاہر کرتا ہے۔ کھڑا ہونا جہاد کو ظاہر کرتا ہے اور بیٹھ جانا صلح کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر میں جملہ کہوں، یہ کھڑا ہونے کا پیش خیمہ ہی صلح تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیں خدا کے لیے۔ اس جنگ کا پیش خیمہ کیا ہو گئی تھی؟ صلح۔ معلوم ہوتا ہے معصومین نے تو کوشش کی صلح کی، علم الہی کے مطابق کوشش کی، انہوں نے صلح کی کوشش کی، یعنی صلح کے باوجود بھی یہ ظلم ہوا۔ کتنا بڑا ظلم ہو گیا؟ کوشش کے، صلح ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ صلح کے باوجود بھی جب یہ صلح کر لی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے تو 11 سال کے بعد ظلم کا مقام کتنا بڑھ گیا، یعنی جو ظلم تصور میں بھی آ سکتا تھا وہ ظلم کربلا میں ہوا اور امام نے صبر سے اسے سہ لیا۔ سہ لیا یا نہیں سہ لیا؟ جتنا ظلم متصور، یعنی ظلم تھک گیا، صبر جوان رہا۔ یہ ہے، یعنی ان کے صبر کے کمال کو صلح سے بھی بڑھایا گیا۔ باوجود ہے کہ صلح ہوئی لیکن پھر بھی وہاں ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یہ دونوں کیا ہے؟ برابر کی حقیقتیں۔ اور ان کو کیا کہا گیا؟ یہ دونوں امام بھی ہیں، ریحان بھی ہیں۔ اور اگر آپ مجھے جملہ دیں تو میں اسی ریحان پر ایک اور لفظ بھی کہہ دوں، جن کے بیٹے ریحان ہوں، خدا جانے ان کی ماں کیسی ہو۔ اب ہمیں پھر یہیں سے جملے ملتے ہیں اور ملانا بھی چاہیے۔ اسی لیے جس وقت جناب سیدہ طاہرہ، جناب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا صدف جناب خدیجۃ الکبریٰ، چونکہ آج بی بی کا دن بھی ہے، بی بی پاک کا دن بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر بھی ہو جائے. تو جیسا حال ہوتا ہے ویسا محل ہونا لازمی ہے. غور نہیں فرما رہے؟ جس معیار کا حال ہونا چاہیے اسی معیار کا محل ہونا مطابق عدل ہے. یہ عدل کے خلاف ہے کہ حال کا کمال اور ہو، محل کا کمال اور ہو. معلوم ہوتا ہے جس معیار کی سیدہ ہیں، حال ہیں، اسی معیار کا محل ہے شکم جناب خدیجۃ الکبریٰ. یہ جو کوئی دنیا کہتی ہے قطعاً نہ مانے ان کی باتیں، خدا کے لیے قطعاً نہ سنے ان کی باتیں، ورنہ عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا. کہ جہاں عصمتوں کا، دیکھیں اماموں کی عصمتوں کا صدف جس سیدہ کو بنایا گیا تو اس سیدہ کا صدف کیسا ہونا چاہیے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عصمت و طہارت لازم ہے یا نہیں ہے؟ امامت کے لیے عصمت واجب ہے یا نہیں ہے؟ عصمت، اب جنہوں نے عصمت ہی کو اصول دین سے نکال لیا وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں. غور نہیں فرما رہے؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ عصمت ہی تو اصل شے ہے. نبوت و امامت کے لیے کیا ضروری ہے؟ لازمہ کیا ہے؟ عصمت. اور عصمت کا لازمہ ہے طہارت. مرد کا کمال عصمت میں آتا ہے، مستور کا کمال طہارت میں آتا ہے. اس لیے انبیاء معصوم ہیں، لیکن سیدہ طاہرہ معصومہ بھی ہے اور طاہرہ بھی ہے. یعنی جتنی کمالات عصمت نبوت و امامت کے لیے ضروری ہے اس کا مرکز فاطمہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبوت و امامت کے لیے لازمہ عصمت ہے، عصمت کا لازمہ طہارت ہے. تو عصمت و طہارت کا مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ. جب جناب سیدہ عصمت و طہارت کا مرکز ہے تو پھر جب چادر تطہیر میں تعارف کرایا گیا پھر رسول کا نام نہیں لیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ چادر میں رسول ہے اور رسول کی بیٹی ہے، رسول کا داماد ہے، رسول کے بیٹے ہیں. وہاں یہ نہیں کہا گیا. تعارف رسول سے نہیں کرایا گیا چونکہ رسول صاحب منصب و نبوت ہے. جناب علی سے تعارف نہیں کیا گیا. جناب علی عہدہ رکھتا ہے امامت کا. میں کیوں نہ کہوں؟ معلوم ہوتا ہے یہ عہدہ نبوت و امامت مل ہی تب سکتا ہے کہ پہلے عصمت بھی ہو اور طہارت بھی ہو. عصمت و طہارت کا ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جو تعارف کرایا کن کے ذریعے کرایا؟ رسول کے ذریعے نہیں کرایا. وہ نبی ہو کے بھی رسول ہیں لیکن صاحب تعارف نہیں ہیں. جناب علی امام ہو کے معصوم ہیں مگر صاحب تعارف نہیں ہیں. لیکن تعارف کس کے ذریعے کرایا؟ ہم فاطمہ. تو میں اگر جملہ کہہ دوں تو یہ باتیں کئی مرتبہ میں نے بیان بھی کی لیکن پھر دوہرا کے میں آگے بڑھوں کہ جناب ایک ہوتا ہے کمال، ایک ہوتا ہے عہدہ. کمال صفت کو کہتے ہیں، عہدہ منصب کو کہتے ہیں. آپ نے ایم اے کیا تو ایم اے کی بنا پہ عہدہ ملا. آپ نے نوکری کے لیے انٹرویو دیا، جو آپ کو عہدہ ملا ایم اے کی وجہ سے ملا، عہدے کی وجہ سے ایم اے نہیں ملا. غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو عہدہ ملا ہے کمال کی وجہ سے ملا ہے، کمال کی وجہ سے عہدہ ملا ہے، عہدے کی وجہ سے کمال نہیں ملا. جو چادر تطہیر میں ہے وہ سارے عہدے والے ہیں، ان کو عہدہ کیسے ملا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول بھی صاحب عہدہ ہے، جناب علی علیہ السلام بھی صاحب عہدہ امامت ہے، حسنین بھی امامت رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس عہدے تو ہیں.
لیکن جس کمال کی وجہ سے عہدہ ملتا ہے تعارف بی بی سے کرایا گیا. معلوم ہوتا ہے بی بی کے پاس وہ عہدہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا نہ نبوت ملتی نہ امامت ملتی. اور وہ عہدہ کیا ہے؟ جسے عصمت و طہارت کہتے ہیں. عصمت و طہارت کا مرکز کون ہے؟ بی بی پاک. اسی بی بی پاک جب اس دنیا، جب بی بی اتنی طاہرہ ہے، آج کے حوالے سے میں کہوں جب بی بی کا کمال اتنی طہارت کہ بی بی مریم کی طہارت بھی ایسی نہیں ہے. بی بی مریم عالمین کی عورتوں کی سردار نہیں ہو سکتی کیونکہ بی بی میں فقط طہارت ہے، حق کے طہارت نہیں ہے. بسم اللہ. بی بی کے پاس طہارت ہے مگر حق کے طہارت نہیں ہے. لیکن جناب سیدہ وہ ہے جہاں طہارت بھی ہے اور حق کے طہارت بھی ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا، حق کے طہارت بھی ہے. لیکن یہاں سے پھر میں کہوں بی بی مریم کے پاس صرف اوائل زندگی ہے، نہ حقیقی زندگی ہے نہ نتیجہ زندگی ہے. اور نہیں فرما رہے. بی بی کے پاس بچپنا ہے، اوائل زندگی ہے. حقیقی زندگی شوہر کی ہوتی ہے، نتیجہ زندگی اولاد کی ہوتی ہے. مریم کی نہ شادی ہوئی، نہ حقیقی زندگی ہے نہ نتیجہ زندگی ہے. لیکن سیدہ وہ ہیں جس کی حقیقی زندگی بھی ہے، نتیجہ زندگی بھی ہے. میں کہوں جس کا باپ بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے، بیٹے بھی معصوم ہیں، جس کے ہر نتیجوں میں عصمت ہو، اس کمال کو فاطمہ کہتے. بی بی پاک ہے یا نہیں ہے؟ جب بی بی اس میں یار کی ہے، سرکار فرمائے پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی تحمل نہیں، ابھی میں جملے نہیں کہوں گا، کچھ باتیں ہم نے روکی ہوئی ہیں. ابھی ہم نہیں بتائیں گے بی بی کون ہے. آپ کہتے رہے مدینے میں ہے اتنی بڑی تھی اور یہ تھی اور وہ تھی، کہتے رہے کہتے رہے یار، آپ کہتے رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے رہیں ہم سن لیں گے. جب ہم کہیں گے پھر آپ سنیں، پھر تو ہے نا. ساری زندگی ہم آپ کا سنتے رہے ہیں. خدا کو ہے جب ہم کہیں گے پھر آپ بھی کہیں گے. دل یہی مانتا ہے. بابا یہ یہاں کی مستورات ہیں ہی نہیں. اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا ایک جملہ میں کہوں. آپ جو پیدا ہوئے ہیں کہاں سے پیدا ہوئے؟ آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جناب آدم کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ کیسے آئیں آپ؟ جناب یافس اور جناب شیس کی شادی کیسے ہوئی؟ صحیح نے مجھے آتے کہا شاہ جی نے کہ آج جناب بی بی کے لیے کچھ تھوڑا سا کہہ دیں. میں اسی لیے یہ جملے میں آ گئے ذہن میں. جناب شیس اور جناب یافس چھوٹا بھائی ہے، شیس بڑا بھائی ہے. ان کی شادی کہاں سے ہوئی؟ آج دنیا نے کہا جی ایک بی بی ہوا کی ایک بیٹی ہوتی تھی صبح، ایک رات کو لڑکا ہوتا تھا. دونوں بہن بھائیوں کی شادی ہوئی. ذرا انہیں غضب لحاظ نہیں آتا. اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، باپ کے لیے پسند کرتے. اگر اپنے لیے کہیں تو سوٹے مارتے ہیں اور باپ کے لیے کہیں تو تاریخیں لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ یار کچھ تو لحاظ کریں. کیا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا؟ کون آیا ہے جنت سے؟ جناب شیس کے لیے نزلہ آئی ہیں حور، اور جناب یافس کے لیے کیا آئی ہیں؟ منزلہ. 2 حوریں آئی ہیں جنت سے. حوریں کس کی شکل میں آئیں؟ بشری شکل میں آئیں. معلوم ہوتا ہے نور بشری شکل میں آ سکتا ہے. وہ نہیں فرما رہے یار میرے ساتھ ہے، آیا ہے یا نہیں آیا؟ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جناب یافس کے ہاں لڑکا ہوا، جناب شیس کے ہاں لڑکا ہوا، جناب یافس کے ہاں لڑکی ہوئی. ماؤں نے دودھ بھی پلایا. جناب مریم نے دودھ نہیں پلایا، طریقے سے ہی نہیں آیا. دودھ کیسے پلاتی؟
غور نہیں فرما رہے. دودھ نہ آنا نہ آیا ہے نہ پلایا ہے. تو پھر اس طریقے سے بچہ نہیں آیا جس سے ہم آتے ہیں، جو فطری طریقے سے آنے والے کو منتظر رکھا چوتھے آسمان پر، جس کا منتظر ایسا ہو، پھر منتظر ہم کیسے آئے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھا کریں نا. منتظر کیسے ہے، منتظر کیسا ہے، اور منتظر. اچھا اب پتہ نہیں کیا بات ہو رہی تھی، اب بات ہو. اب میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ان کی جو بیویاں آئیں، کہاں سے آئیں؟ جنت سے. جب ایک لڑکی ہو گئی ایک لڑکا ہو گیا، جب شادی کے قابل ہو گئے دونوں، جب دونوں نبیوں نے مل کے ان دونوں کی شادی کر دی، اب جب آگے اولاد شروع ہوئی، دونوں وہ واپس جنت چلی گئیں. شاہ جی آپ مجھے کہنے، پرسوں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ دو جنت سے آئی ہوئی حوروں کی اولاد میں جناب سیدہ نسل آدم میں آئی ہی نہیں ہے. یہ جناب آدم کی اولاد ہی نہیں ہے. بابا جس کی اولادوں کے لیے جنت سے حوریں آئیں تو اولاد آدم ہی نہ ہو رہے ہی جنت میں، اس کے لیے صدف کو کتنا پاک ہونا ضروری ہے. وہ جی شادی ہو گئی تھی، تین چار بیٹیاں بھی ہو گئی. یار انہیں لحاظ نہیں آتا، انہیں کون سمجھائے؟ بی بی پاک کے صدف کو معاذ اللہ ایسے نسبتیں دے کے تاکہ ڈھونڈتے پھرے ساری زندگی، پتہ ہی نہ لگے کیسے تھے، صرف اسی لیے کہ جنہیں وہ ان کے سامنے لانا چاہتے تھے وہ اونچے نہیں ہو سکتے تھے. بس یہی سمجھ شاہ جی کیا کہے. براتر صلوات پڑھے جی. اللہ صلی اللہ محمد محمد. اب جب جناب سیدہ طاہرہ کی آمد ہوئی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے تشریف لائی نا اس دنیا میں، تو سرکار دو عالم کہاں تشریف فرما تھے؟ بالکل خانہ کعبہ کے دروازے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کسی نے جا کے کہا، اب نام نہیں اس کا، اب ہوتا تو اچھا تھا، خبر یہ خوشخبری پہلی دینے والا کون ہوگا؟ کیا معیار ہوگا اس خوشخبری دینے والے کا جس نے جناب سیدہ کی آمد کی خوشخبری دی؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ. آ کے کہا آقا مبارک ہو، آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، بچی اس دنیا میں آئی ہے. تو سرکار نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ بچی نہیں ہے یا ریحانۃ الجنت، یہ جنت کا پھول ہے. سبحان اللہ. ہے یا ریحانۃ الجنت، یہ جنت کا پھول ہے. میں جملہ کہوں یار، جو لفظیں ہیں ہمیں تو لفظوں نے پابند کیا ہے، ہم تو ان لفظوں کے پابند ہیں. رسول کیا فرماتے؟ ابھی آئی ہے، ابھی. اور لفظیں بھی ماضی کی ہیں، مستقبل کی نہیں ہیں. کیا کہہ رہا ہوں شاہ جی؟ لفظیں اگر یہ نہ ہوں میں مجرم، اگر لفظیں ہیں ترجمہ آپ مجھے بتا دیں، بس ختم. ترجمہ تو آپ بتا سکتے ہیں. ہے یا ریحانۃ الجنت، یہ جنت کا پھول ہے، یہ تو سمجھ آ گئی. آگے دوسری لفظ ہے رزقہ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے بطور تحفہ عطا کی ہے. یہ اللہ نے مجھے بطور رزق عطا کیا ہے، عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ تحفہ جتنا اونچا ہو، بلند ہو، اگر چھوٹا ہو تو بیٹھ کے لیا جاتا ہے، بڑا ہو تو کھڑے ہو کے لیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے جب سیدہ آتی رسول تعظیم کے لیے کھڑے. ہمیں بربا رہے ہیں کیا ہے یا ریحانۃ الجنت. اچھا جناب آگے جملہ کہوں، وہ کیا ہے؟ ریحانۃ الجنت، یہ جنت کا پھول ہے.
شاید یہ لفظ کہوں آگے، آپ میری مدد فرمائیں، خدا کے لیے آپ میری مدد بھی فرمائیں۔ آمنت بہا فی الشدائد، جتنی تکلیفیں آئی ہیں میں ان کی پناہ میں رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آمنت بہا، کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم۔ آمن، ابھی تو آئی ہیں نا، ابھی آئی ہے، رسول کہتے ہیں آمن تو میں رہا۔ معلوم ہوتا ہے عالم، اس عالم میں جتنی شدائد آئے ہیں، امان دینے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ آمنت بہا فی الشدائد، آگے فرمایا ہے یا سیدۃ نساء العالمین، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ اللہ اکبر، برابر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عورتوں کی، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اب اسی سرداری میں میں نے یہ سارے جملے کہے، تو سرداری میں کون ہوئے؟ دو جفت کون ہوئے؟ سرکار حسن اور سرکار امام حسین علیہ السلام، یہ دو جفت۔ اب گھبراتے تو نہیں، بار بار میں یہ کہتا ہوں، چونکہ یہ کتابوں میں ہے نہیں۔ ایک صاحب نے مجھے ابھی لکھا کہ جناب کتابوں میں تفسیر میں تو ہے نہیں، آپ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا اگر نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اگر ہیں تو پڑھتا ہوں میں۔ اب آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں سے پڑھتے ہیں وہ کتابیں آپ کو کہاں سے؟ یہ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے نہیں لکھا گیا تو قصور ہمارا نہیں ہے۔ یہ جستجو کرنے والے کی تھوڑی سی غفلت ہے، اگر یہ جستجو پہلے کر دی جاتی آج ہم آگے بڑھتے، پیچھے نہ رہتے، کچھ قدم ہم آگے ہوتے۔ اب جفت کون ہے؟ توجہ فرمائیں، بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ جفت کون ہے؟ سرکار حسن اور سرکار امام حسین علیہ السلام۔ اب ان جفت کے طاق کو رسول خدا علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب ان جفت کا طاق کون ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا جانے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں ذرا تھوڑا سا ایک موڑ کاٹنے لگا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اس جفت کا دو کا طاق کون ہے؟ رسول پاک۔ یہ طاق آپ نے نہیں بنایا، خدا جانے جفت کیسے ہیں۔ اس جفت میں ذبح عظیم بھی موجود ہے، یہ ذہن میں رہے، ایسا جفت اکیلا جفت نہیں ہے۔ اس جفت میں کون ہے؟ سرکار حسن مجتبیٰ بھی موجود ہے۔ سرکار حسن کون ہے؟ دیکھیں، جب دو امام ایک وقت میں ہوں، ایک ناطق ہوتا ہے، ایک صامت ہوتا ہے۔ دو معصوموں کا ایک وقت میں ہونا واجب ہے، لیکن جب وہ پہلا معصوم ہوگا وہ ناطق ہوگا، دوسرا معصوم ہوگا وہ صامت ہوگا۔ جو ہی ناطق کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا، وہ ناطق بلا فاصل ہو جائے گا، اس کا امر اسی وقت نافذ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی امام ہو کے بھی اس کا امر نہ مانے، وہ امام نہیں رہے گا، کیونکہ وہ زمانے کا امام کون ہو جاتا ہے؟ وہ ناطق جو بعد میں پہلے صامت تھا، بعد میں۔ یہی وجہ ہے میں جملہ سنا کے آگے بڑھوں، اور یہ کئی مرتبہ سنایا گیا کہ جناب علی علیہ السلام نے کہا، بیٹا حسن مجھے غسل دے کر میرے میت کو اونٹنی پہ بٹھا کے مہار پکڑ کے نجف سے، کوفے سے باہر آ جانا۔ اب کوئی آدمی ملے، مہار مانگے تو مہار دے دینا، نقاب پوش ہوگا، اس سے پوچھنا نہیں آپ کون ہیں ٹھیک ہے، مہار اس کے حوالے کر کے دے دینا، پوچھنا نہیں کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے بابا۔ انتقال ہوا، غسل و کفن دے کے اونٹنی پہ بٹھا کے سرکار کا تابوت رکھ کے، اب مہار کو کون پکڑ رہا ہے؟ اب زمانے کا اولی الامر سرکار حسن مجتبیٰ نے لیا۔ اب جب گئے تو آگے جو ہی نکلے تو ایک نقاب پوش آ گیا، اس نے کہا کہ یہ مجھے دے دو، اونٹنی کی مہار دے دو۔ سرکار حسن مجتبیٰ نے مہار دی، وہ 3 قدم آگے بڑھ گیا، سرکار حسن 3 قدم پیچھے ہٹے، بس رک کے کہا کف
ایھا القادم علی مکانک، جانے والوں اپنے قدموں پہ رکو. غور نہیں فرما رہے یارا، توجہ فرمایا کرو. ایھا القادم کف، قدموں پہ جانے والوں رکو. پھر رک گئے. بتائیں آپ کون ہیں؟ جناب حسن پوچھتے ہیں بتائیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے نقاب میں فرمایا. بابا نے رات کہا نہیں تھا کہ اس سے پوچھنا نہیں ہے، مہار دے دینی ہے. کہا میں نے مہار دے دی ہے، اس وقت نہیں پوچھا. میں نے مہار دے دی ہے، میں نے اس وقت نہیں پوچھا. اب جو میں پوچھ رہا ہوں، اب میں اولی الامر ہوں، بتائیں کون ہے آپ؟ غور نہیں فرما رہے. نقاب ہٹائیں آپ کون ہیں؟ ایک ان کے لیے یہ نہ سمجھے کہ امام نہیں جانتے، امام جانتے ہیں، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. نقاب ہٹا کے بتائیں آپ کون ہیں؟ اب جو نقاب ہٹائی، جناب حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا خود بابا علی ہیں. کون سمجھے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. اب مصباح الہدایہ اگر آقا خمینی صاحب کی آپ کے پاس ہے، نہیں تو میرے پاس عربی اردو میں اس وقت بھی میرے گھر میں رکھی ہے. آج سارا دن میں اسی کے مطالعے میں رہا. مصباح الہدایہ میں ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو طاق ہے اس جفت کا، اس رسول کو کیوں گھبرا کیوں گیا؟ گھبرائے نہیں، بالکل ایسا نہیں. حیدری اگر آپ نے گھبرا کے سنا تو پھر میں نے کیا بیان کیا؟ خوش ہو کے سنا کریں، خوش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واحد الاصل یعنی سرکار دو عالم جو ایک 14 ہو کے ایک ہیں، ایک ہو کے 14 ہیں، اس کو کہتے ہیں واحد الاصل. اللہ واحد الاصل نہیں ہے، یہ واحد الاصل ہے، یہ 14 ہو کے ایک ہے. اب یہ واحد الاصل کا جو کمال اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی خلافت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی جانشینی ہے، اللہ کی قائم مقامی ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ قائم مقامی، جانشینی. شاہ جی جانشینی، قائم مقامی، نیابت. اب میں دوسرا جملہ کہوں، بجائے اصل. اصل کی جگہ، جگہ اصل کی ہے یہ، اسے کہتے ہیں جانشینی. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ہوگا، جانشینی کے معنی کسی کی جگہ پہ بیٹھنا نہیں ہے، ان جیسے کام کرنے کا نام جانشینی. غور نہیں فرما رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات دیر سے سمجھ آنے لگی، اللہ جانے کیوں. کسی کی ساجی کسی کی جگہ پر بیٹھنے کا نام جانشینی نہیں ہے، بلکہ اس کے کام کرنے کا نام، اسی کے کام کرنے کا نام جانشینی ہے. اب کراچی میں بالکل یہ لفظ کہوں گا، اس کام میں بھی 2 طریقے ہیں. ایک طریقے کا نام ہے طریقہ کار، ایک کا نام ہے نوعیت کار. دو ہوتا، ایک ہوتا ہے طریقہ کار،
کام کا طریقہ، ایک ہوتا ہے نوعیت کار، اس کام کی نوعیت۔ ڈاکٹر کا حکیم جانشین نہیں ہو سکتا، طریقہ کار ایک ہے، نوعیت کار مختلف ہے۔ دیر سے نہ سمجھ آئے خدا کے لیے، حکیم طبیب کو کہتے ہیں، جو یونانی ہے طبیب کو کہتے ہیں، ڈاکٹر جو یہ کرتے ہیں یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار مریض کو ٹھیک کرنا ہے، طریقہ کار ایک ہے مگر نوعیت کار ایک نہیں، اس کا علاج اور ہے، اس کا علاج اور ہے۔ جس کا نوعیت کار اللہ جیسا ہو وہ جانشین ہوتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ اگر اللہ کا نوعیت کار ارادے سے پیدا کرنا ہے، پھر اس کا جانشین ہی وہی ہے، ارادہ کرے شے ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد۔ صحیح، اب میں آقا خمینی صاحب قبلہ کی مصباح الہدایہ میرے پاس موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکومت الہیہ کا سب سے بڑا عہدہ، یہ جو خلافت کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو واحد الاصل کو جو اللہ نے اپنا عہدہ عطا کیا اس کا نام ہے خلافت الہیہ۔ آپ کے وہ بالکل وزن ہی نہیں آیا اس لفظ کا، ایسے دیکھ رہا وزن ہی نہیں آیا، بالکل چلو جی۔ اس کا نام ہے خلافت الہیہ۔ اب میں دوسری لفظ کہتا ہوں جناب، جو وہاں لکھا بھی کتاب میرے پاس ابھی بھی گھر رکھی ہے، دوسری لفظ کو کہتے ہیں یہی خلافت الہیہ ہی حقیقت قدسیہ ہے۔ عجیب، دیکھیں یہ فکر ہے، یعنی اس کے کل قدوسیت کی حقیقت کا نام وجود مصطفیٰ۔ میں پھر جملہ کو شاہ جی میرے جتنی لفظ میں دیکھ رہا ہوں ان میں وزن ہے، پوری کتاب لکھ دی انہوں نے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت قدسیہ ہے، یعنی جو اس کا کمال ہے طہارت کا، اسی کا نام مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت قدسیہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حقیقت قدسیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ فارسی میں بھی لفظ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ وجود اصل، توجہ فرمائیں کراچی میں میں کہہ رہا ہوں، یہ وجود اصل واحد الاصل ذات مصطفیٰ اس کا پایہ ظہور بھی ہے اور مایہ ظہور بھی ہے۔ سوری نہیں فرما رہے، مستقطع پہنچے نا، میں پہنچاتا ہوں نا۔ یہ وجود اس کا پایہ ظہور ہے، پایا مانے پانا، پانا، پانا جو پایا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ یا علی، جو پایا جائے اسے کہتے ہیں موجود۔ واجد کے معنی ہوتا ہے پانے والا، موجود کے معنی پایا گیا، پایا گیا سے خیال کرائے، موجود پایا گیا۔ یہ جو وجود ہے اس
کے اس پایا گیا کا پایا ظہور ہے. ہائے 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 ماشاءاللہ. فارسی میں تو آپ تو ترجمہ فرماتے رہتے ہیں کہ وہ اس کا پایا ظہور ہے، یعنی جتنا وہ پایا جانا ہے اسی پائے جانے کا نام وجود مصطفیٰ. یہ اس کا پایا ظہور ہے. پھر فرماتے یہ مایا ظہور ہے، یعنی جو کچھ اس کے پائے جانے کی حقیقت ہے اسی ظہور کا نام مصطفیٰ. اللہ یہ پایا ظہور ہے و مایا ظہور ہے. مایا بھی ہے اور پایا ظہور بھی ہے، مایا ظہور بھی ہے. یہ کہہ کے فرماتے ہیں اس لیے ان کی خلافت الہیہ فی العالمین ہے، فی الارض نہیں ہے. کون نہیں فرما رہے؟ اب پتہ لگا کہ جناب آدم کی خلافت فی الارض ہے، فی العالمین نہیں ہے. اب جن کی خلافت عالمین میں ہوگی وہ افضل ہوں گے آدم سے، وہ اولاد آدم نہیں. غور نہیں فرما رہے؟ ان کی خلافت کیا ہے؟ خلافت فی العالمین. اور جناب آدم کی خلافت کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ زمین میں خلیفہ بنایا ہے. یہ عالمین کے مقابلے میں یہ زمین مکہ مدینہ یا شام میں جو آئے تھے یہ تو ایک قطرے کی مانند ہے. عالمین میں یہ زمین کیا ہے؟ قطرے کی مانند ہے. جو قطرے کی مانند ہے ان کو تو ملائکہ سجدہ کرتے ہوئے اور نہیں فرما. اے شادی میں جملہ کہوں خدا کے لیے، یارا میری طرف دیکھیں. جو ایک قطرے کی مانند ہو، قطرے کی مانند، اسے ملائکہ کو مسجود بنایا، سجدہ کرا دیا تعظیم کا. جو پھر عالمین کی مانند ہیں انہیں سجدہ نہیں کرایا، کہا جبریل ان کا جھولا جھولا. اللہم صلی علی محمد. غور نہیں فرما رہے؟ جبریل سے جھولا جھلوایا یا نہیں جھلوایا؟ جبریل جا کے ان کا جھولا جھلاؤ، سجدہ نہیں کرنا، جھولا جھلانا تیرا کمال ہے. اگر وہاں یہ کہا ذرا سجدے سے کوتاہی ہوئی معاف نہیں کروں گا، یا کیا کہہ رہا ہے؟ جا کے جھولا جھلاؤ. پھر میں جملہ کہوں جبریل تو بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے آسمانوں پہ. اللہ ایک عبادت سے چھڑا کر دوسری کا حکم تب دیتا ہے جب دوسری میں ثواب زیادہ ہو. اللہم صلی علی اللہم صلی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ. یا علیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام کی فی الارضی خلافت جزوی خلافت ہے،
کلی خلافت نہیں ہے. اگر کلی خلافت ہوتی تو 14 بھی اسے سجدہ کرتے. 14 نے سجدہ نہیں کیا ہے، سجدے کا حکم دیا، 14 نے سجدہ کیا نہیں. بس قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو، میں نے نہیں. اور ٹھیک ہے. تو اب یہ جو خلافت جناب آدم علیہ السلام جزوی خلافت ہے، یہ کن کی خلافت ہے؟ حقیقت میں یہ رسول کی جانشینی ہے. کلی خلافت ان کی ہے. اسی لیے اللہ نے، اس بات میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اسی لیے اللہ نے ان 14 کو عالمین میں اپنا خلیفہ بنا کر ان کو اپنے فیض، جود، کرم کا انہیں وسیلہ بنایا. فیض کا انہیں وسیلہ بنایا. کوئی مخلوق بلا ان کے واسطے سے مجھ سے فیض نہیں لے سکتی. ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے، فیض نہیں لے سکتے. جب فیض نہیں لے سکتے، ذرا میں گہری بات کروں، کوئی حرج نہیں کروں نا گہری بات؟ اچھا چلے، آپ اجازت مل گئی، تھوڑا اسے آسان کرتے. اب ان کو فیض کا وسیلہ بنایا. خدا کے لیے دنیا سنے جو جملہ میں کہوں، جب ان کو ہی فیض کا وسیلہ بنایا، اگر یہ نہ فیض کا وسیلہ ہوتے، کوئی مخلوق بلا اللہ سے اپنے وسیلے واسطے سے کبھی فیض نہ لے سکتی، کبھی بھی نہ لے سکتی. کہ پوری مخلوق میں صلاحیت فیض، وصول فیض نہیں ہے. جب نہیں لے سکتی تو ان کو وسیلہ بنایا، ان کو واسطہ بنایا. اب ہر شے ان کے وسیلے سے عوام تک پہنچے گی. اے اللہ، اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ، اوے اللہ، یہ تو اسم ہے تیرا. اللہ، تو اسم نہیں ہے. اچھا میں نے آسان کیا یار، آسان کر رہے ہیں. یہ اسم اللہ کیا ہے؟ نام. اللہ کیا ہے؟ اسم. اسم ہے یا ٹھیک ہے، نام. اے اللہ، یہ تیرے نام میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تجھ سے ڈائریکٹ فیض لے سکے. ذرا میں نے کتاب پڑھ دی ہے آپ پہ، بالکل ایسا چلو جی، میں نے پوری کتاب پڑھ دی ہے. اللہ کے اسم اللہ کو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ حریم ذات سے استفادہ کر سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنی بڑی کتاب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس. اسم اللہ بھی، اللہ کا مقام، ذات کا مقام اسم سے اونچا ہوتا ہے. اسم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اب ماننا پڑے گا، جنہوں نے اللہ کا ہمیں نام دیا، اللہ نے نہیں دیا، آل محمد نے دیا. آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. اب جو اسم ہونا دیا، اسم کو فیض دیا، اللہ کے اسم کو فیڈ کیا، انگریزی کہوں، اس کو اس نام کا رزق دیا. اللہ نے نہیں دیا، آل محمد نے دیا ہے. وہ جو اللہ کے ناموں کو رزق دیں، عوام کو رزق نہیں دے سکتے. اللہ کے اسماء کو رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ سمجھ نہیں یار، جو نہیں سمجھ رہے نہیں آئے گی، نہیں آئے گا ٹھیک ہے. ذرا میں اردو میں کہہ رہا ہوں. آپ اللہ کا اللہ ہونا کس نے بتایا؟ ذرا اللہ سے کہیں، آئے اللہ اپنا نام اللہ بتا ہمیں.
آپ کہیں نا اللہ اکبر میں دیکھوں کیسے کہتے ہیں؟ اگر یہ 14 نہ ہوتے نہ ہی اکبر ہوتا نہ اللہ کہلاتا۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی عظمتوں کا، ان کی خلافت الہیہ کا یہ کمال ہے۔ اس کے ناموں کو فیڈ کون کرتے ہیں؟ یہ۔ اچھا اس کے اسم اعظم جو سب سے بڑا اسم اعظم اسے فیڈ کون کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں۔ انچولی ہے یار، سارے مومن ہیں مل کے کرتے ہوں گے۔ نبی کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ اس کا اللہ کا پہلا اسم اعظم کون ہے؟ پڑھے نا، اول ما یستفیض من الالہیت، کن کے ذریعے سے وہ اسم فیض لیتا ہے؟ اسم اعظم الہی اللہ سے فیض جو لیتا ہے کن کے ذریعے سے لیتا ہے؟ وہ اسم اعظم کون ہے جو اللہ کا اسم اعظم ہے؟ یار یہ مسئلے، یہ اہم چیزیں ہیں جو سنائی جاتی ہیں۔ وہ کون دیتا ہے ان کو فیض؟ ان کو فیض کون پہنچاتا ہے؟ اور وہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ دو ہیں، ایک کا نام رحمان ہے، ایک کا نام رحیم ہے۔ اس کی رحمانیت و رحیمیت کو فیض کون دیتے ہیں؟ خدا کے لیے یہ جملہ کوئی مانے نہ مانے میں سنا دیتا ہوں، اللہ کے رحمان و رحیم کے مظہر کو زمانے کا امام کہتے ہیں۔ آپ نے کہا چلو جی امام ایسے اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کے رحمان کا مظہر کون ہے؟ اللہ کے رحیم کا مظہر کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا اسم اعظم کون ہے؟ رحمان الرحیم۔ اس کو فیڈ کون کرتا ہے؟ عالمین کے لیے وہ رحمان ہے، مومنین کے لیے رحیم ہے۔ امام زمانہ بھی عالمین کے لیے رحمان ہے، مومنین کے لیے رحیم ہے۔ رحیم ہے مومنین کے لیے، جب مومنین کے لیے رحیم ہے تو کتنا رحم کرتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے۔ خدا گواہ ہے، اگر وقت کے لحاظ سے ان کو جب اس قلب کے سیاہ نقطے میں ان کو رکھ دیا جائے پھر ایمان کے کمال کا پتہ لگتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ مومن کون ہے۔ شاہ جی پھر اسے اپنے ایمان و عمل کی صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے کہ مجھ میں کتنا ایمان ہے، میرے عمل کی مقدار کیا ہے۔ اب میں جملے کہتا ہوں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ کتنا ایمان ہے ہم میں؟ شاہ جی کتنا ایمان ہے؟ جو نیچے دیکھیں گے ان سے پوچھوں گا ہمیں اپنے ایمان و عمل کی، جو ان کے ایمان و عمل میں ان کے قریب ہو گئے۔ میں آج ایک واقعہ چھوٹا سا ان کا سنانا چاہتا ہوں جسے سعید ابن جبیر کہتے ہیں۔ معلوم ہے سعید ابن جبیر کون ہے؟ یہ میرے امام کا خاص صحابی، اس کو قتل کیا حجاج ابن یوسف نے۔ میں سناؤں گا ان کا انشاءاللہ، میں نے ان مجالس میں عرض کیا اس کے حالات میں نے بیان کیے، اس کا بیان کریں گے۔ حجاج بن یوسف یہ ملعون ہے جس نے کہ جناب قمبر کو اس نے قتل کرایا، جو جناب علی علیہ السلام کا صحابی ہے قمبر، ان کو اسی حجاج بن یوسف نے، جناب کمیل ابن زیاد کو دعائے کمیل جس کے آپ پڑھتے ہیں، اسے اسی نے شہید کرایا۔ یہ سعید ابن جبیر کو بھی اسی نے قتل کرایا۔ عمر بن عبدالعزیز جو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے خبیث سارے جمع کر دیے جائیں تو ان کے مقابلے میں ہم ایک ایسا خبیث لائیں گے جو ان سے بڑھ جائے گا، اسے حجاج ابن یوسف کہتے ہیں۔ سنیں سرکار سنیں، حجاج ابن یوسف کہتے ہیں۔ اب یہاں کتاب آئی ہے، ابھی میرے پاس ہے، ایک دن تذکرہ ہو گیا جناب سعید ابن، سنا دوں نا، ابھی وقت ہے، ابھی 6-7 منٹ ہیں میرے پاس۔ سعید ابن جبیر کا ذکر ہوا
تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ مومن ہے، لہٰذا اسے تلاش کرو، جہاں بھی ہو ملے، میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی کو بھیج دیا، جہاں جہاں شک تھا کہ وہاں رہتے آدمی گئے۔ جب آدمی وہاں گئے تو جہاں یہ رہتے تھے اتفاق سے وہاں ایک راہب کا دیر تھا۔ راہب سمجھتے جو عیسائی ہوتے ہیں نا یا یہودی، ان کا جو وہ ہوتا معبد ہوتا ہے وہ تھا، تو وہ وہاں چلے گئے۔ کہنے لگے اس نام کا آدمی ہے، اسے ہم نے ملنا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ نہیں مجھے آدمی کا نام نہیں آتا، اس کے شمائل بتاؤ، شکل و صورت بتاؤ، کچھ چیزیں۔ انہوں نے جب بتائیں، ہاں انہوں نے کہا ایک ہے، وہ فلاں جگہ رہتا ہے۔ اس کی نشاندہی پر میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جناب امیر کا ماننے والا ہے، اماموں کا ماننے والا سعید، جب یہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑھ کے درود پڑھ رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، سجدے میں درود پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے جا کے اسے کہا کہ تم کو ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے تمہیں اس کے دربار لے جانا ہے۔ انہوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے چونکہ وقت ایسا تھا، گرفتار کر کے آئے تو وہی اسی معبد میں آئے جہاں وہ راہب کا دیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دیر کے اندر چلو۔ انہوں نے کہا کہ غیر مسلم کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں کیا کہوں، غیر مسلم کا معبد ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے آ کے کہا کہ ابھی ابھی ایک شیر اور ایک شیرنی آج آنے والے ہیں، جو بھی باہر رہے گا انہیں کھا جائیں گے، لہذا تم اندر چلو، تمہیں کھا جائے گا۔ کہنے کہ میں نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا آنے والے ہیں، کہنے کا جنہیں کھانے کا خوف ہے، کھائے جانے کا، وہ اندر چلا جائے، میں نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا اسے خوف ہے، یہ ڈر گیا ہے بیچارہ حجاج سے، اسے مرنے کا ہے، مر جائے گا، لہذا چلو۔ وہ سارے اندر موافق جو آئے تھے وہ بھی اندر، انہوں نے کنڈی لگا دی، حجاب ہٹایا، دیکھا کہ شیر آ رہا ہے۔ پہلے شیر نہیں آئی، شیر اور شیرنی آ رہے ہیں، ہنس پہ آتے۔ جو ہی شیرنی کے نگاہ پڑی نا جناب سعید ابن جبیر پہ، اس نے آپ کو زمین پہ گرا کے پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ شاہ جی یہ جملے میں ایسے نہیں کہ آگے بڑھ کے بالکل نہیں چلوں گا، جن کے غلاموں کو یہ سجدہ کریں تو امام کیا ہوگا۔ سر سجدے میں رکھ دیا، ماتھا زمین پہ انہوں نے رگڑ کے دم ہلایا، آ کے اس کے قریب آ کے اس کے پاؤں کو چاٹنے لگے۔ پھر شیر آیا، اس نے بھی یہی کیا۔ وہ اندر سے دیکھ کے حیران ہے، وہی یہ کیا شے ہے، جس شیر سے ہم ایسے انسان ہو کے ڈر رہے ہیں وہ اس کے پاس بیٹھے اور یہ وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اب بھی مانے نہیں، صبح شیر اور شیر بطن جس وقت تھے وہ چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا کہ اب چلے گئے، اب تو نہیں آئیں گے۔ باہر نکلے، کہنے لگے آپ اندر چلیں گے، میں نے نہیں جانا۔ ٹھیک ہے چلو، کہاں جانا ہے، جہاں لے چلو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے امام نے مجھے فرما دیا تھا ایسے ہوگا، لے چلو جہاں لے جانا چاہتے ہو لے چلو۔ اچھا ٹھیک، اب لے کے یہ واسط ایک شہر ہے جہاں یہ واسط میں دفن ہے حجاج بن یوسف بیٹھتا تھا۔ شہر واسط، واسطی جیسے کہلاتے ہیں نا جناب، اور اس کی بڑی ایک داستان ہے، اسے ادھر نہیں جاتے۔ تو وہاں پہنچ گئے۔ رات کو اس نے کہا آج کی رات مجھے مہلت دے دیں تاکہ میں عبادت کروں، کل جو کچھ ہوگا وہ تو مجھے میرے نظر میں ہے، آج کی رات مجھے عبادت دے۔ ایک ان کو کہا کہ آپ اکیلے کہیں بھاگ نہ جائیں، کہنے لگے ہم بھاگنے والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، جانا ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خود آیا ہوں، آپ نے مجھے کیا کہا، آ گیا ہوں یا نہیں، میں نہیں جاؤں، بھاگوں گا۔ ٹھیک ہے اندر چلے۔ صبح سویرے جناب رات انہوں نے گزاری، سویرے نہا دھو کے فرمان لگے میں اپنے کپڑے بھی دھو لوں گا، بالکل میں تیاری کر لوں گا۔ دھو کے تیار ہو گئے، آئے اور لے کے حجاج بن یوسف دربار میں بیٹھا ہے، دربار میں لے کے پہنچایا دربار میں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، اب جو دربار میں گئے ہم نے کرنا ہی نہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ فرمایا میرا نام سعید ابن جبیر ہے۔ نام تو تھا سعید ابن جبیر۔ اس نے غصے میں کہا شقی ابن قصیر، شین کاف، یہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ لفظ صحیح کر لے، قصیر کاف کش سے ہے،
سین یہ رے قصیر، شقی ابن قصیر۔ سعید ابن جبیر کے معنی ہیں، سعید معنی خوش قسمت، جبیر معنی آتا ہے با کمال۔ اس نے کہا شقی معنی بدبخت، قصیر معنی بدبخت، دوسرے معنی۔ فوراً جناب سعید ابن جبیر نے کہا یہ نام میری ماں نے رکھا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ اس کی ماں کا میں حال بتاؤں گا، وہ اس وقت شرمندہ ہو گیا کہ جب اس نے کہا یہ نام میری ماں نے رکھا ہے تو یہ میری ماں کی حقیقتوں سے واقف ہے۔ نہیں، آپ کو ابھی نہیں معلوم ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ اچھا جناب، یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ جناب علی سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے کرتا ہوں۔ جناب علی سے محبت کرتا ہے؟ جناب سعید کہتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں۔ پھر اس نے جب پوچھا، غصے میں کہا اس سے توبہ کرو۔ کہا ملعون توبہ گناہ سے ہوتی ہے، علی کی محبت عین دین۔ اب اگر آپ میری طرف دیکھیں پھر میں جائے جلدی جملہ کہ یہ کہہ کے اس نے دوسرا سوال کیا، یہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فوراً اس نے کہا، سعید نے کہا میں جا کے جنت میں ڈھونڈوں گا، نہ ملے تو پھر ظاہر ہے چلیے ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا آپ کی نظر میں میں کون ہوں؟ غور نہیں فرما رہے؟ خدا کے لیے قرآن کا مطالعہ فرمایا کریں۔ دیکھیں کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ غلام سے۔ عادل ظالم پوچھ رہا ہے میں کیسے ہوں؟ اس نے کہا تو میرے سامنے عادل بھی ہے اور قاسط بھی ہے۔ قسط، قاسط، کاف الف سین توئے، عادل بھی قاسط بھی۔ لوگ پریشان ہو گئے، حجاج کو عادل کہہ رہا ہے، حجاج کو قاسط کہہ رہا ہے، قاسط قسط سے۔ فوراً حجاج نے کہا تم اس کا مفہوم سمجھے نہیں، یہ مجھے ظالم و مشرک کہہ رہا ہے۔ تم تو سمجھ رہے ہو کہ عادل کہہ رہا ہے، اس عادل میں مجھے ظالم کہہ رہا ہے، اس قاسط میں مجھے مشرک کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، جو قاسطین ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اس معنی میں اس نے مجھے کہا، غور نہیں فرما رہے؟ اس نے مجھے اس معنی میں کہا کہ تو قاصد ہے، یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو جہنمی ہے۔ لفظ قرآن کی کہی، نتیجہ مجھے دے دیا کہ تو کیا ہے؟ قاصد ہے، یعنی ایندھن ہے جہنم کا۔ کوئی جلدی کرے لمبا رہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، ایندھن ہے۔ اس کے بعد ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو کافر ہو گئے ہیں وہی تو رب سے عدول کرتے ہیں۔ جب میں رب سے ہی عدول کرتا ہوں تو میں مسلم کہاں ہوں؟ اس نے مجھے اس معنی میں عادل کہا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ تمہیں کیسے قتل کروں؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ جناب جبیر نے، سعید ابن جبیر نے کہا میری کوئی حقیقت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں، مجھ سے بہتر قتل کر دیے گئے اور تجھ سے بدترین نے انہیں قتل کیا۔ غور نہیں فرما رہے؟ یہ ہے جناب، میری قتل کی کوئی حقیقت نہیں، مجھ سے بہتر قتل کر، سمجھ رہے نا بابا؟ قتل کر دیے گئے اور تجھ سے بدترین نے انہیں قتل کیا۔ کہنے لگا بتاؤ پھر کس قتل پہ راضی ہو؟ جناب سعید سے کہا کس قتل پہ راضی ہو؟ کیسا قتل کروں؟ فرمایا جس طرح تو خود قتل ہونا چاہتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے؟ آج جیسے قتل کرے گا وہاں میں تجھے ویسا قتل کروں گا، اسے حکم جیسے قتل کرو۔ اب جناب نے منہ کیا اپنے خانہ کعبہ کی طرف، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، انہوں نے کہا اس کا منہ ہٹا دو۔ اب جو منہ ہٹایا نا کعبے کی طرف سے، قاتلوں نے منہ ہٹایا تو فرمایا اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر تم چہرہ کرو ادھر ہی وجہ اللہ ہے۔ نہیں فرما رہا ہے؟
قرآن کی آیت ہے نا، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، انہوں نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف کر دو. اب جب زمین کی طرف کہا تو آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہمیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائے جائیں گے، اسی میں نکالے جائیں گے. سبحان. اب جو آیت پڑھی نا، اس نے کہا کہ انہیں قتل کر دو. توجہ فرمائے میرے بھائیوں، یہ جملہ میں اس لیے سارا نتیجے تک لے آنا چاہتا. اب میں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں اس وقت، ہر کتاب والے نے یہ لکھا جب تلوار چلی نا، خون کی دھار جو نکلی نا ان کے گلے سے، خدا کے لیے دنیا بتائے مجھے، میں جملہ کہتا ہوں، دھار کے نکلتے، دھار نکل بھی رہی تھی اور اس میں آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی. سبحان یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ. جناب سعید نے دعا مانگی اللہم لا تسلطہ احدن بعدی، میرے بعد کسی کو پر اس کو مسلط نہ کرنا، یہ بیمار ہو گیا ملعون. یہی اس کو بیان کریں گے. یہ حجاج ابن یوسف، اور یہ خواب میں تڑپ کے اٹھ جاتا تھا، او سعید میں نے کیا کیا، او سعید میں نے کیا کیا. یہ حجاج ابن یوسف خواب میں بیدار ہو جاتا تھا. آخر پھر یہ واصل جہنم ہوا. خدا کے لیے جو ان 14 کو مانتا ہے اس کا معیار معرفت جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنی آل محمد کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. پروردگار بطفیل محمد و آل محمد جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہوتے ہیں انہیں فیصل مرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب زدنی علما و یقینا.